نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل افتراق، انتشار کے ایک طویل زمانے کے بعد حضرت طالوت کی سربراہی میں مجتمع ہوئے۔ انہیں قرب و جوار کے دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی، سلطنت میں استحکام آیا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد ایک صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کے معجزات کا، کمالات کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ان کی عبادت، ان کا کسب اور ان کی شان اوابیت کا بکثرت ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں بھی نبوت اور بادشاہت دونوں کو یکجا کیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسی مملکت عطا فرمائی کہ جس کی نظیر نہ اس سے قبل ملتی ہے اور نہ اس کے بعد ہی کہیں نظر آتی ہے۔ وسعت سلطنت ظاہر میں تو تھی ہی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کچھ ایسے تکوینی کمالات بھی عطا فرمائے کہ جس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ مثلاً ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، جنات ان کے مسخر تھے، ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، چرند پرند وحوش ان کے پاس آ کر کلام کرتے تھے، دربار میں حاضری دیتے تھے اور ان کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ سلطنت کا ایسا نظارہ پھر کہیں اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء صاحب معجزات ہوتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام میں اس طرح سلطنت میں رعایا کی حیثیت سے اور روزمرہ کے معمولات میں جنوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا حاضر ہونا، یہ ایک انوکھی اور نادر بات ہے جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ دو واقعات کی طرف اختصار سے اشارہ ہوگا اور پھر ان واقعات کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ آج کی نشست میں ہمارے لیے ایک نتیجہ خیز بات ہے، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے آپ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن پر ظاہر میں نعمتوں کی فراوانی ہے، سلطنت ہے، اور کیا انوکھی سلطنت ہے، اور دست بستہ حاضر ہیں دربار میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی مخلوق، اور بڑے محیر العقول کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی ایسے کسی کمال کا اظہار ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے؟ ان کا طرز عمل تکبر کا نہیں، غرور کا نہیں، وہ کوئی تعلیہ بیجا نہیں کرتے، وہ کوئی اترانے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہر موقع پر وہ نہایت عاجزی سے گردن جھکاتے ہیں اور اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔
قرآن پاک نے سورہ نمل میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک جانب رواں دواں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تھے اور تخت کو ہواؤں نے اپنے دوش پر لیا ہوا تھا. ایک عظیم الشان لشکر تھا جو کہ بڑے کر و فر سے اور جاہ و حشم سے شوکت و سطوت سے چلا آ رہا تھا. جس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں آگے کچھ دور چیونٹیوں کی ایک بستی تھی. اب دیکھیے کہ چیونٹی کتنی مخلوق ہے، کمزور سی، پتلی دبلی سی، اور اس پر اگر نظر جمائی جائے تو بددقتیں تمام محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک نظام حکومت ہے، ان کے بلوں میں تو پوری ایک مملکت کا نظم قائم ہے. شہد کی مکھی کے بارے میں بھی قرآن نے یہی بتایا. تو قرآن مقدس نے یہ ہمیں بتایا کہ قریب تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرے. تو اس بستی کی جو ملکہ چیونٹی تھی اس نے اپنی رعایا کو کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں، اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو روندتے ہوئے گزر جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سماعت اور بصارت کے کمالات بھی عطا کیے. انہوں نے وہ گفتگو سن لی اور قرآن پاک کہتا ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ یہ گفتگو سن کر بے ساختہ مسکرا اٹھے. کتنا کمال ہے چیونٹی کی آواز، ہمیں تو کبھی اس کا احساس نہیں ہوا اور وہ گفتگو بھی کرتی ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا؟ وہ مسکرائے اور بہت عاجزی سے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَعْوِذْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ کریم، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت پر جو تو نے میری ذات پر کی اور اس نعمت بے پایاں پر جو تو نے میرے والدین پر کی، میں تیرا شکر ادا کروں، میں ایسا صالح عمل کروں جو تجھے راضی کر دے. اور اے اللہ پاک، مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں کے زمرے میں داخل فرما. دیکھیے یہ پیغمبر کا طرز عمل ہے. یہاں پر کچھ لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ چیونٹی سے اور کیا کیا مراد ہو سکتی ہے. ہمیں ان مباحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن نے جو ظاہر میں بیان کر دیا ہے یہ نبی کا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کوئی بعید از امکان نہیں ہے اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کے لیے. دوسرا واقعہ قرآن پاک نے ایک اور بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمت کا. ان کا دربار آراستہ تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ ہدہد پرندہ بہت دنوں سے غیر حاضر ہے. انہوں نے کہا اس کی خبر لو اور اسے حاضر کرو کہ وہ کیوں میرے دربار میں اتنے دن نہیں آیا. اگر کوئی سستی اور کوتاہی ہوئی تو اسے سزا ملے گی. ہدہد حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں اڑتا ہوا یہاں سے یمن کے علاقے میں گیا. وہاں قوم سبا کی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، شرک سے آلودہ ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر یہ میرا گرامی نامہ لے جاؤ اور اس تک پہنچاؤ تاکہ تمہاری تصدیق ہو کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ غلط کہہ رہے ہو. وہ گرامی نامہ وہاں پہنچا، ملکہ نے اسے پڑھا. اختصار سے بیان کرتے ہوئے اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اس محیر العقول طریقے سے یہ خط مجھ تک پہنچا ہے، یقیناً وہ کوئی بڑی عظیم المرتبت شخصیت ہیں. درباریوں نے کہا جیسے بھی ہوں ہم بھی کوئی کم نہیں. اس نے کہا نہیں،
قرائن سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عالی مرتبت ذات ہیں۔ اپنے ایک قاصد کو اس نے بہت سے تحائف، قیمتی تحائف دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے تو اس سے دلچسپی ہے کہ وہ میرے دربار میں آ کر اسلام قبول کرے، ان تحائف سے مجھے کوئی رغبت نہیں ہے۔ یہ اطلاع پہنچی، اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ حاضری دے گی۔ جب اس کے ارادے کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ کا ایک تخت ہے جو عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کو میرے دربار میں حاضر کر دے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ جنوں میں سے عفریت جنوں میں بڑی توانا قسم کے جن ہیں، اس نے گزارش کی کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ انی علیہ لقوی امین، میں بڑا طاقتور ہوں اور بہت دیانتدار بھی ہوں، اندیشہ نہ کیجئے گا کہ تخت میں اٹھا نہیں سکوں گا یا امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ اس نے دعویٰ کر دیا، اور یہ دربار دعوے کا دربار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر سوالیہ نظروں سے دربار کی طرف دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک درویش خدا مست کھڑا ہوا، درویشوں کی آستینوں میں ہی ید بیضا ہوا کرتا ہے۔ اس نے گزارش کی کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اس تخت کو آپ کے دربار میں لے آتا ہوں۔ قرآن پاک نے اس کا نام نہیں بتایا۔ حضرت آصف بن برقیہ کا نام تو روایات میں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا وصف بیان کر دیا۔ قرآن پاک نے کہا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ گزارش اس درویش نے کی جس کا سینہ کتاب کے نور سے منور تھا۔ قرآن نے اس کا وصف بیان کر دیا کہ جس کے سینے میں علم کتاب آ جائے وہ ٹائم اور سپیس پہ غالب آ جاتا ہے، زمان و مکان اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، وہ کلندر وقت سے آگے گزر جاتا ہے۔ اور پھر قرآن نے مزید تفصیل نہیں بیان کی، لیکن قرآن نے کہا کہ جب حضرت سلیمان نے پلک جھپکنے میں اس تخت کو اپنے سامنے حاضر پایا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے یہ کتنا بڑا کمال تھا، ان کے شاگرد کا کمال تھا، ان کے صحابی کا کمال تھا، ان کے مقرب اور تربیت یافتہ درویش کا کمال تھا، تو یہ انہی کا ہی کمال تھا نا۔ معجزہ تو سلیمان علیہ السلام ہی کا تھا، جس کے توسط سے ایک درویش کو یہ کرامت نصیب ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو اترا کر نہیں دیکھا کہ دیکھو تم دعویٰ کرتے تھے اور ہمارے درویش نے کیا کر دکھایا، بلکہ انہوں نے یہاں بھی بڑی عاجزی سے سر جھکایا اور ان کی زبان مبارک سے نکلا قالا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اس نے مجھے اس اظہار کمال سے آزمایا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے آنے والی نسلوں کو اور اپنے درباریوں کو بتا دیا کہ ومن شکرا فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، چونکہ شکر سے تو نعمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ میرا پاک پروردگار غنی بھی ہے، میرا پاک پروردگار کریم بھی ہے، کسی کے کفران نعمت سے اس مالک الملک کی بادشاہی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھیے یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ عید سعید کے لمحے جب ہمیں ملیں، جب ہمیں نعمت ملے، مسرت ملے، شادمانی ملے، جب ہم کسی منزل سے سرخرو ہو جائیں، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، ہمیں تقویٰ کی منزلوں سے کامرانی سے گزرنے کی سعادت مل جائے، ہمیں اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ اور وابستگی کتاب
اور خوف آخرت کی توفیق نصیب ہو جائے، تو عاجزی سے سر کو جھکائیں، اللہ رب العزت کا شکر کریں اور اس کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں کہ اے اللہ ہمیں یہی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں، عاجزی اختیار کرتے رہیں، تیری بندگی کے راستے پر گامزن رہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پیغمبرانہ طرز عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔